کل ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے پاکستان کے اکنامک میٹرز پہ، اپنا جو ان کا ورژن ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے لیے اسٹریٹجی اور موجودہ پالیسیز کو انہوں نے ایک طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا، جس کو آڑے ہاتھوں لیا پی ڈی ایم نے اور حکومتی نمائندگان نے۔ لیکن ایک دفعہ پھر ہم بات کرتے ہیں جاوید قریشی صاحب سے، کیوں اس قدم کا، اس اقدامات کا خیر مقدم نہیں کیا جا رہا؟ کے پی کے نے اس وقت بات نہیں کی ہے، پنجاب نے اس کو فلی مسترد کر دیا ہے، یعنی ملک بھر میں 8:30 بجے مارکیٹس اس وقت بند نہیں ہونے والی، تو پھر حکومت کی اپنی بات کیسے منوائے گی اور جو ثمرات ہیں اس قدم کے، اس سے کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی؟ جی جاوید صاحب۔ دیکھیے جی، پہلے تو وفاق اور صوبوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا جی، اور اس کے بعد وہ تاجروں سے بات کریں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا جی، کہ کراچی کمشنر آفس میں جب صوبائی وزراؤں سے ہماری جو تجاویز لی گئی، جی، انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کو بالکل آپ کی تجویز معقول ہے اور ہم وفاق سے اس سلسلے میں بات کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس کل جو ہے وفاقی وزراؤں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ایک شائع جو ہے فرمان یہاں کہہ دیا جی کہ اس طریقے سے 8:30 بجے بازار اور 10 بجے شادی ہال اور ریسٹورنٹ بند ہوں گے۔ جی، یہ کسی طریقے سے ملک کی خدمت نہیں کر رہی ہے حکومت۔ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہماری انڈسٹریاں دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہیں، آٹو موبائل ہمارا بند ہے، ٹیکسٹائل ہمارا بند ہے، فریج کی الیکٹرانک بند ہو رہا ہے۔ اب چھوٹے تاجر جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں بھی حکومت جو ہے چاہتی ہے کہ یہ بھی کاروبار نہ کریں، اس سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا اور آنے والا وقت اس طریقے سے جب بے روزگاریاں ہوں گی تو یہ ملک کسی بھی طریقے سے ترقی نہیں کر پائے گا۔ جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر صرف اور صرف صوبائی حکومت سندھ کی بات کی جائے، یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وفاق سے بھی بات کریں گے، آپ کی تجاویز معقول ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر صوبائی خود مختاری کا کیا؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے، پنجاب نے اس طرح کے اقدامات کو ریجیکٹ کیا ہے، تو سندھ میں اس وقت کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے جی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، جی، ہر آدمی یہاں سیاستدان سیاست کر رہا ہے۔ یہ معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے ان دنوں میں، اور اس طریقے سے اب مزید جو یہ معاشی بحران جو ایک پیدا ہوگا جب لوگ بے روزگار ہوں گے۔ سندھ کی ڈائریکشن ایک ہے، وفاق کی ایک ہے، خیبر پختونخوا کی ایک ہے اور پنجاب کی ایک ہے، بلوچستان کی کچھ اور ہے۔ یہ کوئی ان کی یہ نمائشی اقدامات ہے، یہ کیوں نہیں اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کی، پرائم منسٹر ہاؤس کی، سی ایم ہاؤس کی، گورنر ہاؤس کی لائٹیں کم کریں؟ کیوں نہیں ان کے اوپر کام کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 30% لائٹیں کم جو ہے وہ ڈے لائٹ کے اندر ہم کام کریں گے۔ یہ صرف پریس کانفرنسوں میں اور بیانات سے یہ عمل نہیں ہوگا، عملاً حکومت کو پہلے قدم بڑھانا ہوگا۔ اس کے بعد تاجروں نے، ہم 2 سال تک پہلے بھی کووڈ کے اندر ہمارے برے حالات تھے معاشی، اب تھوڑا بہت ہم نے کاروبار شروع کیا اس مہنگائی کے دور میں۔ آپ دیکھیں آج جو ہے وہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میں وزیر خزانہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ 200 روپے کے اندر اندر ڈالر ہوگا، اور آج اوپن مارکیٹ میں 270 اور 272 روپے کی ڈالر کی آوازیں آ رہی ہے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 25 سے 30 روپے کا فرق ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنا کاروبار کہاں سے مال پرچیز کریں گے؟ آپ دیکھیں پولٹری انڈسٹری کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، کوئی بھی انڈسٹری چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ جاوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگر ہم سیاسی اور معاشی استحکام کی بات کریں، یہ تمام جتنی جماعتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، کس کے پاس حل موجود ہے؟ کیونکہ کل ہم دیکھتے پی ٹی آئی نے اپنا وائٹ پیپر کیا ہے، تنقید کے حوالے سے تمام ہی جماعتیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بات کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ نہیں جی ٹینیور ٹرم گورنمنٹ کا پورا ہونا چاہیے۔ تاجر برادری اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی، ملک کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، اس سے معیشت پہ بہت اچھے اثرات آئیں گے، لیکن حل تو اس وقت یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ ان کے سب فیصلے ہمیں حکومت جو کرے ہمیں بھی ماننے پڑیں گے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات ایک وزیر خزانہ، پچھلے مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی کچھ اور تھی، اب ڈار صاحب آ گئے اور اس کے بعد وہ معیشت کا مزید، یہ تو کہتے تھے ہم بہت سینئر سیاستدان ہیں اور معیشت کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے، انہوں نے رہی صحیح کسر تھی وہ بھی اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب مجھے پتا ہے ہمیں تو کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ معیشت کو یہ بہتر طریقے سے چلا سکے۔ تو آپ لیکن حل کیا ہے سر؟ پھر آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کی جو بھی شرائط ہے وہ ماننی پڑے گی، اور بھاری ٹیکسوں کے باوجود بھی اس وقت چھوٹا تاجر کاروبار کر رہا ہے،
لیکن اس کے حل کے لیے بہتر یہ ہے کہ ملک کے اندر پہلے سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے دوسری کوئی بھی ملک ہمیں کوئی بھی پیسہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جاوید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے ذرا سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کل بہت سارے رابطے ہوئے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سندھ میں رابطہ ہوا ہے، دوسری طرف ہنگامی اجلاس بلایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیونکہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔